بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 24-25 سال تھی، وہ ایک گرو جی کے پاس آیا۔ وہ بڑا پریشان اور دکھی تھا۔ وہ کہنے لگا، گرو جی، ہم بہت غریب ہیں، گھر میں سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے پاس کوئی ڈنگ کی نوکری نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملتا، اچھا کام نہیں ملتا۔ میں اپنے ماں باپ کو ایک آڈمبری خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، بڑا سا گھر ہو، اور میں اس پیسے سے اپنے والدین کو دنیا کی ساری خوشیاں لا کر دوں، ان کی زندگی کو آسان بنا دوں، ان کی زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہ ہو۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، ایسا فارمولہ دے دیں جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کی جو خواہش تھی، وہی خواہش ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی دولت، عزت، شہرت حاصل کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ہم میں سے بھی ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ گرو جی نے اس لڑکی کی بات غور سے سنی اور پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر سپنے کو آسانی سے پورا کر سکو گے۔ گرو جی جنگل میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گرو جی نے کہا کہ ان پتھروں میں سے ایک ایسا پتھر ہے جس کو تم کسی بھی لوہے کی چیز پر لگاؤ گے تو وہ لوہے کی چیز سونے کی بن جائے گی۔ اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو گے تو راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ میں تمہارے لیے بس یہی کر سکتا ہوں۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ گرو جی آپ کا بہت شکریہ، لیکن گرو جی اتنے سارے پتھروں کے ڈھیر میں سے اس پتھر کو پہچانوں گا کیسے؟ اس پتھر کی کوئی نشانی تو بتا دے۔ گرو جی نے کہا کہ اس پتھر کو جب تم پکڑو گے، جب تم اسے ہاتھ میں لو گے تو وہ دوسرے پتھروں کی نسبت کافی گرم ہوگا، یہی اس کی نشانی ہے۔ باقی سارے پتھر تو ٹھنڈے ہوں گے، لیکن اس پتھر کو جب تم ہاتھ میں لو گے تو وہ تمہیں گرم لگے گا۔ اب گرو جی تو یہ کہہ کر چلے گئے اور لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ پتھروں کے اس ڈھیر میں سے ایک پتھر کو پکڑ کر چیک کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور پھر اسے ساتھ موجود ندی کے اندر پھینک دیتا کہ وہی پتھر بار بار اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ وہ ایسا کرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا، لیکن لڑکا اپنے ارادے میں پکا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ بڑے احتیاط سے ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور پھر اسے ندی میں پھینک دیتا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کے کام میں اب تھوڑی تیزی آ گئی تھی۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کو گرو جی کی بات پر یقین تھا کہ تم کوشش کرتے رہو گے تو وہ پتھر تمہیں ضرور ملے گا۔ گرم پتھر اسی ڈھیر میں موجود ہے۔ اگلے دن لڑکا پھر سے جنگل میں موجود تھا۔ وہ ایک ایک پتھر کو چیک کر کے پانی میں پھینکتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا، اس سے اگلا دن بھی گزر گیا، کئی دن گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا، ایک ایک پتھر اٹھا کر ندی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ اب تو جیسے اس کی یہ عادت بن گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا، ندی میں پھینک رہا تھا۔ وہ اکتا چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، بے دلی سے پتھر اٹھا رہا تھا، پھینک رہا تھا، اور پھر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر تھوڑا گرم ہے، لیکن وہ اتنا بے دل ہو چکا تھا، پتھر کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی اس کی عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اس نے بدیانی میں اپنی عادت کی وجہ سے اس پتھر کو بھی ندی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا، وہ ایک دم چونک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ تو وہی گرم پتھر تھا جسے وہ کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا بھی، لیکن پتھر کو پھینکنے کی عادت کی وجہ سے وہ پتھر بھی اب ندی میں جا چکا تھا اور دوسرے پتھروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اب وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا، لیکن اب اس پتھر کو واپس نہیں لا سکتا تھا، ندی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اب وہ افسوس کرنے کے علاوہ
کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، زندگی کی ہر موڑ پر ہمارے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سستی، کاہلی اور اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے، ہر چیز کو ایزی لینے کی عادت کی وجہ سے، چیزوں کو اہمیت نہ دینے کی عادت کی وجہ سے، کاموں کو ٹالتے رہنے کی عادت کی وجہ سے اس موقع کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ انہیں اس اپرچونٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر گھنٹے کو اہمیت دینی چاہیے، ہر پل کی قدر کرنی چاہیے، کسی بھی اپرچونٹی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو، زندگی میں ملنے والے موقعوں کو ہلکے میں لینا شروع کر دیتے ہیں، تو جب کسی دن کوئی اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس ٹائم کو بھی ہلکے میں لیتے ہیں، اس اپرچونٹی کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہر چیز کو معمولی اور غیر اہم سمجھنے کی اپنی اس عادت کی وجہ سے ہم اس اپرچونٹی کو بھی ندی میں پھینک دیتے ہیں، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بعد میں یاد آتا ہے کہ ہاں، یہ موقع تو مجھے بھی ملا تھا، لیکن میں نے اپنی سستی کی وجہ سے اسے گنوا دیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔